السلام علیکم فرینڈس، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ بہت ہی کنٹروورشل یہ ٹاپک ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو دوستو، جس موضوع پہ، جس ٹاپک پر، جس سبجیکٹ پر آج ہم بات کریں گے وہ سبجیکٹ ہے کہ کیا مسلمانوں کو جنت میں 72 حوریں ملیں گی۔ دیکھیے دوستوں، یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر جو ہم رہتے ہیں، یہاں سب لوگوں کو اپنے دھرم کو ماننے کا، پرچار کرنے کا ادھیکار ہے۔ سب لوگوں کو اپنے بیلیفز رکھنے کا ادھیکار ہے، اور دیسی بھاشا میں کہا جائے کہ بھائی اپنا کمانا کھانا کرو، جو آپ کو ریلیجیس مانیتائیں رکھنی ہیں وہ رکھو، کسی میں انٹرفیئر مت کرو یار۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اس بات کو لے کر 72 حوروں کو بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اوپر تنقیدیں کر رہے، برائیاں کر رہے، مذاق اڑا رہے۔ تو اب جو میں بات کہنے والا ہوں یہ ان لوگوں پر ہے جو اپنے کمانے کھانے پر دھیان نہ دے کر اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور ان کی مذاق اڑانے کے لیے 72 حوروں کی بات کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم سن لو کہ ہمیں 72 ملیں یا 72,000 ملیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی ابھی تو ملی بھی نہیں، تم ابھی سے چڑھنے لگے یار۔ ابھی تو ملی بھی نہیں، تم ابھی سے چڑھنے لگے۔ اور یہ بھی سن لو کہ 72 کا مطلب 72، 70 + 2، 72 72 نہیں ہے۔ 72 یہاں پر جو بتایا گیا وہ 72 کثرت کو دکھانے کے لیے کہ بہت زیادہ، یہ بتایا گیا اس 72 سے۔ اور اصل میں جو حوریں ملیں گی تو ہزاروں ہیں، ہزاروں۔ تو بھائی تم ابھی سے اتنا چڑھ رہے ہو، ابھی تو ملی بھی نہیں، تو یہ چڑھنا بند کرو اور بھائی اپنے کام سے کام رکھو، زیادہ اس چکر میں مت پڑو۔ اب خیر ٹاپک پہ آتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، سب سے پہلی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جنت کی 72 حوروں کا ذکر ہے تو یہ جنت کی پرانی ہے، یہ دنیا کی عورتیں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کی عورتیں 72 ایک مسلمان کو ملیں گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں الگ سے عورتیں ہیں جو بطور انعام، جو اچھے کام کر کے آئے گا اس کو ملیں گی، اور جنت میں حوریں ملیں گی۔ اس کا کور کنسپٹ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جنت کا دراصل معاملہ کیا ہے، وہاں کیا چیزیں ملیں گی، کیا وہاں کی تمام باتیں ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوستوں کہ جنت میں ایک بات دھیان رکھیے گا، جنت میں جو بھی جنت کے اندر داخل ہوگا اس کو ہر وہ چیز ملے گی جو اس کا دل چاہتا ہے، ہر وہ چیز جو اس کا دل چاہتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے۔ جو ستے کو جانتا ہوگا، ستے کو پہچانتا ہوگا، ستے پر چلتا ہوگا، ایک وہ طاقت جس نے تمام دنیا کو بنایا، سورج، چاند، زمین، آسمان، مجھے، آپ کو، ایک ایک انسان کو جس طاقت نے بنایا، جس کے بہت سارے خوبصورت نام ہیں، کوئی اسے ایشور کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، جو اس کو مانتا ہوگا، اور پھر جو اس کے رسول آئے، اس کا سندیش لے کر جو انسانیت تک اس کے پیغام لے کر جو اس کے رسول پیغمبر آئے، اس کے دودت آئے، جو انہیں مانتا ہوگا، ان کی باتوں کو مانتا ہوگا، نیک اعمال کرتا ہوگا، ستیہ کی کھوج میں لگ کر ستیہ کو پہچان کر جو مرے گا، اسے جنت ملے گی۔ اور ایک بار جب اسے جنت مل جائے گی تو پھر جو اس کا دل چاہے گا وہ اسے عطا ہوگا۔ تو 72 تو کثرت دکھانے کے لیے ہے۔ اگر جنت میں جانے کے بعد جنتی یہ کہے گا کہ مجھے 72,000 حوریں چاہیے تو 72,000 مل جائیں گی، کوئی کہے گا 72 لاکھ چاہیے تو 72 لاکھ مل جائیں گی، جو اس کا دل چاہے گا اسے وہ چیز جنت کے اندر عطا ہوگی۔ دوسری بات، ایک بہت بڑا آبجیکشن یہ آتا ہے کہ جی مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب ایک بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا، اور یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، بہت غور فکر کرنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بنایا اور اس کی ایک فطرت بنائی، اور جو جنت ہے نا، جنت، وہاں پر انسان اپنی فطرت کے مطابق ہی خواہش کرے گا۔ دنیا کے اندر جب سے تاریخ بنی، جب سے تاریخ لکھی جا رہی، تو یہ بات میری اس بات کی شاہد ہے کہ مردوں کی فطرت یہ ہے، مردوں کا نیچر یہ ہے کہ
وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایک سے زیادہ بیوی ہو, وہ ایک سے زیادہ عورت کی خواہش رکھتے ہیں, اور ہسٹری میں ایسا پریکٹس ہوتا آیا ہے. بھائی میں یہ بات اگر آپ سے کہہ رہا کہ مردوں کی خواہش ہے ایک سے زیادہ عورت ہو, تو بہت سارے لوگ فوراً آبجیکشن کرنے لگیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہماری تو ہے نہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کی دلیل یہ ہے کیونکہ جب سے تاریخ لکھی جا رہی اور آج تک مردوں نے ہر تہذیب کے, یہ نہیں انڈیا کے, چاہے عرب کے مرد ہیں, چین کے مرد ہیں, جاپان کے مرد ہیں, امریکہ کے مرد ہیں, یورپ کے مرد ہیں, ان کی ہمیشہ آپ یہ دیکھیے گا مردوں میں ہمیشہ پالیگیمی انہوں نے کی ہے, ایک سے زیادہ عورتیں ان کے یہاں رہی ہیں. اور 1947 سے پہلے, آزادی سے پہلے, انڈیا کے اندر مسلمانوں سے زیادہ دوسری بیویاں ہندوؤں کی تھیں. لیکن اس کے برخلاف کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی بھی تہذیب میں نیور ایور کبھی یہ پایا گیا ہو کہ عورتوں نے ایک سے زیادہ مرد رکھے یا عورتوں کو ایک سے زیادہ مرد کی خواہش ہے, کیونکہ یہ ان کی فطرت ہی نہیں ہے. اللہ نے جو عورت کو بنایا ہے وہ اس فطرت کے ساتھ بنایا ہے کہ اسے ایک ہی مرد چاہیے, اور مرد کے اندر اس نے خمیر ڈالا ہے کہ اسے ایک سے زیادہ عورتوں کی خواہش رہتی ہے, طلب رہتی ہے. اب کوئی لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں, بہت سے لوگوں نے دوسری شادیاں کی ہیں, اب نہیں کر پاتے, اب اس طرح کا زمانہ نہیں ہے, لیکن اس کی خواہش رہتی ہے, یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے. اور جنت میں جو مردوں کو یہ انعام کے طور پر بتایا گیا ہے, یہ دراصل ان کی اس فطرت کے مطابق ہی بتایا گیا ہے. جنت کے جتنے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے, اس کے اندر جو انسان خواہش کرتا ہے اسے وہ چیزیں بتائی گئیں, جیسے سونے چاندی کے محل ہوں گے وہاں پر دودھ کی ندیاں ہوں گی, شہد کی ندیاں ہوں گی, شراب کی ندیاں ہوں گی, ایسی شراب جو شرابن طہورا ہے, جو پاک صاف شراب ہے, دنیا والی شراب نہیں کہ اسے پینے کے بعد انسان جو ہے وہ ادھر ادھر سڑکوں پہ پڑا پھر رہا. وہاں پر ایک سے ایک پھل ہوں گے, ایک سے ایک میوہ جات ہوں گے, تکیہ لگائے لوگ بیٹھے ہوں گے, بالا خانے ہوں گے, جنت میں عورتیں ہوں گی, وہ جنت کی عورتیں ہوں گی, دنیا کی عورتیں نہیں, وہ ان مردوں کو دی جائیں گی. اور کیونکہ عورت کی فطرت یہ ہے کہ اسے ایک سے زیادہ نہیں چاہیے, عورتوں کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہوں گی, عورتوں کے لیے بھی محل ہوں گے, عورتوں کے لیے غلام ہوں گے, عورتوں کے لیے تمام وہ دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, ان کی وہاں پراپرٹیز ہوں گی. لیکن جنسی خواہش کے لیے انہیں جو دنیا کے اندر ان کا مرد تھا اس سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا. تمام غلام ہوں گے, غلمان ہوں گے, لیکن جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے لیے وہاں مرد نہیں ہوں گے, کیونکہ عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ انہیں ایک سے زیادہ مرد کی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ آبجیکشن کرنے والے ہیں وہ تو اس پہ بھی آبجیکشن کر سکیں, جی جو ہومو سیکسولز ہیں ان کے لیے کیا ہوگا, گے کے لیے کیا ہوگا, لیسبینس کے لیے کیا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب نے میں نے ان کی کلپ سنی تھی, بہت اچھی بات بتائی تھی انہوں نے, کہ جو عورت اس فطرت پہ ہی نہیں ہے, جس کو دنیا کے اندر اس چیز کی خواہش ہے کہ میرے ایک سے زیادہ مرد سے میرے تعلقات ہوں, اور جو مرد جس کو یہ خواہش ہو کہ میں عورتوں کی جگہ مردوں سے صحبت کروں, اور عورت جسے یہ خواہش ہو کہ مردوں کی جگہ وہ عورت سے صحبت کرے, یہ لیسبین گیز, تو بھائی وہ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہونے کے, یہ تو جو فطرت کے خلاف ہے وہ وہاں جانے کا ہی نہیں. جو فطرت پہ ہے, فطرت کے مطابق جو چلتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا. اللہ کو اور اس کے رسول کو جو مانتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا. ستیہ کو جو مانتا ہے, اچھے کام جو کرتا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا, اور جو اپنی فطرت پہ ہے وہی جنت میں داخل ہوگا. اور جو فطرت ہے اس کے مطابق ہی اسے جنت میں خواہشات ہوں گی اور اسے وہ عطا ہوں گی. اور اب میں کچھ باتیں مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں اس کانٹیکسٹ میں. دیکھیے دوستوں, میرے مسلمان بھائیوں, جو اللہ پہ ہم لوگ ایمان لائے, ہم نے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا. ہم جنت پہ ایمان لائے کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ ہے, حشر کا دن ہے, ہم نے کسی نے نہیں دیکھا. کسی مرے ہوئے آدمی نے آ کے ہمیں نہیں بتایا, جن کے گھر کے مر گئے باپ دادا انہوں نے آ کے نہیں بتایا. ہم نے بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لائے. ہم نے مانا کہ ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے وہی حق اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر خود یہ کہتا ہے, جو قرآن شروع ہو رہا ہے, کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے, غیب پہ ایمان لائے. اور ٹیسٹ بھی تو یہی تھا نا بھائی, اگر سبھی لوگ اللہ کو دیکھ لیتے, اگر سبھی لوگ جنت کو دیکھ لیتے, اگر سبھی لوگ جنت کی حوروں کو دیکھ لیتے, تو ظاہر ہے پھر تو کوئی ٹیسٹ ہی نہ ہوتا. سب لوگ اللہ کے آگے سجدے میں پڑے رہتے, ستیہ کو سب پہچان لیتے, سب اچھے کام کرتے. لیکن کیونکہ اللہ نے ان چیزوں سے پردہ کر لیا, ان چیزوں کو نظر کے سامنے نہیں رکھا اور بتا دیا, اور پوری کائنات میں آپ کے جو بدن ہے اس کے اندر ٹریلینز آف سیل ہیں, اور ہر سیل کے اندر اللہ نے اپنی وحدانیت کے ثبوت اور نشانیاں رکھ دیں. ہر پتے کے اندر, ہر ذرے کے اندر
ہر جگہ اللہ نے اپنی نشانیاں رکھ دی، اب ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننا ہے، یہی ٹیسٹ ہے۔ اور آپ لوگوں کو ان کے یہ جو لوگ آبجیکشن کریں نا 72 رکنوں کو، نہ انہیں ملنی ہے نہ آپ کو ان سے گھبرانا ہے۔ بھائی جب انہیں ملنی ہی نہیں ہے تو اس سے گھبرانا کیا؟ اور ہم لوگ بغیر دیکھے اللہ پہ ایمان لائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اور ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو میں زندگی اب جی رہا ہوں، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ خواب کی زندگی ہو، یہ سچ نہ ہو، لیکن جو آخرت کے اندر ہونا ہے، جو جنت میں حوریں ملنی ہے، جو جنت ملنی ہے، وہ ہو کے رہے گا، وہی سچ ہے، وہی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور ہم بھلے ہی برا مانتے رہیں، یہ لوگ بھلے ہی کوئی برا مانتا رہے، جو اپنے کام سے کام نہیں رکھتا، جو ہمارے اوپر تنقیدیں کرتا ہے، جو اسے سمجھنا ہے وہ سمجھے، جو اسے ماننا ہے وہ مانے۔ ہمارا بلیف پہاڑ تو اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن ہمارا بلیف بالکل ایک تس سے مس نہیں ہو سکتا۔ یہی ایک مسلمان کی جو ہے پہچان ہے۔ ہم لوگ آپ کے یہاں آبجیکشن نہیں کر رہے۔ ہندوؤں کے کتنے گرنتھوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہیں 1000 اپسرائیں ملیں گی۔ بھائی ہمیں اس سے کیا مطلب؟ وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ۔ ہم اپنی چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی باتیں مان رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے خلاف آبجیکشن کرو گے تو پھر بھائی سن لو، تم چڑ لو، پھک لو، جل لو، کچھ بھی کر لو، بھائی وہ تو ملنی ہے انہیں۔ اور 72 جو ہے نا وہ صرف کثرت کے لیے بتایا گیا۔ 72,000 کی اگر کوئی خواہش کرے گا تو اسے 72,000 ملیں گی۔ دوسری بات، جنت میں جتنے بھی جنتی ہیں، تمام عورت مرد سب کا دل ایک ہوگا۔ وہاں جیلس کی فیلنگ نہیں ہو سکتی، جیسے ہم یہاں سب کے الگ الگ دل ہیں، ایک دوسرے سے لوگ چڑ سکتے ہیں، عرشا، کینہ، لالچ، حسد، دویش، یہ سب دلوں کے اندر ہو۔ وہاں کسی کے دل میں کوئی دویش نہیں ہونے کا، سب جنتیوں کے دل ایک ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونے کا کہ اگر کسی مرد کو حوریں مل رہی تو اس کی بیوی کے دل میں کوئی دقت آ رہی، وہ سب کیونکہ جنتیوں کا دل ایک ہوگا، سب اپنی فطرت کے کمال پہ پہنچ جائیں گے، سب انتہا پہ آ جائیں گے فطرت کے، تو کوئی ان کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، سب لوگ ہنسی خوشی سے، پیار سے، محبت سے جنت کے اندر رہیں گے۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں، جو دنیا کی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو اتنا خوبصورت بنا دے گا، اتنا حسین و جمیل بنا دے گا کہ ان کے سامنے حوریں بھی کچھ نہیں ہونے دیں۔ اگرچہ وہ ملیں گی، لیکن جو دنیا کی عورتیں، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ پہ ایمان لائیں، دنیا کے اندر جو اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، وہ ان حوروں سے زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل بن جائیں گی، اور حوروں کی سردارنیاں ہوں گی، اور ان سے، اپنے خاوندوں سے ان کے نکاح ہوں گے، اور یہ سب کی سردارنیاں ہوں گی۔ خیر، بہرحال میں اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں، خاص طور سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، دیکھیے ان لوگوں کو نہ حوریں ملنی ہیں، نہ یہ اس سے کنسرن ہے، اس سے یہ بالکل انکنسرن لوگ ہیں، انہیں اپنا کام کرنا نہیں ہے۔ آپ کے اوپر جب یہ تنقیدیں کرنے آئیں تو آپ کو بس جواب یہ دینا ہے کہ بس تھوڑا سا انتظار کرو، بس تھوڑا سا، اور بہت جلد تم بھی دیکھ لو گے، اور بہت جلد ہم بھی دیکھ لیں گے کہ اس کو کیا ملتا ہے۔ بس یہ ہمارا جواب ہے۔ ہمیں جو ان کے پیرامیٹرز ہیں نا، ان لوگوں نے جو اپنے پیرامیٹرز بنا لیے، ہم ان پیرامیٹرز کے اندر جا کے انہیں کسی بھی چیز کا نہیں جواب دے پائیں گے۔ آج یہ اگر حوروں پہ سوال کر رہا ہے، کل کوئی جنت پہ ہی کرنے لگیں گے کہ جنتی کہاں ہے، تم خالی خیالی پلاؤ بناتے ہو۔ پھر اللہ پہ ہی کرنے لگیں گے کہ اللہ کو ہی کہاں مانتے ہو، کس نے دیکھا اللہ کو۔ جو ان کے پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے پیرامیٹرز نہیں ہیں۔ ہمارے پیرامیٹرز وہ پیرامیٹرز ہیں جو قرآن نے کہے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، ہم ان پیرامیٹرز پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یہ لوگ نہ ہی ہمارے ایمان کو ہلا سکیں گے، نہ ہی ہلا پائے تھے۔ میں آخر میں پھر یہی کہوں گا آپ لوگوں سے، ایک بار اور اپنی بات دہرا دوں کہ اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں آپ کے سامنے تو ان کا واحد بس ایک جواب صرف اور صرف یہ ہے، زیادہ چکر میں پڑنا نہیں، کیونکہ ان کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمارے پیرامیٹرز کسی بھی چیز کو جج کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اپنے پیرامیٹرز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ اپنا ہے، اور ان لوگوں کو ہمیں کچھ بھی ایکسپلین نہیں کرنا۔ کیوں ہم کریں گے؟ جو بھی یہ تنقیدیں کرتے ہوئے ہیں، جب بھی یہ مذاق اڑائیں اگر آپ کی اس بات کو لے کر، کیونکہ انہیں ملنی تو ہے نہیں، انہیں اسی بات کی جلن ہے، ابھی سے سوچ سوچ کے جلنے لگے کہ 72 انہیں جنت کی عورتیں ملیں گی، اور دنیا کی جو ایک ہوگی انشاءاللہ وہ تو ہوگی 73 ہو جائیں گی۔ تو خیر، آپ کو صرف ایک بات یہ کہنی ہے کہ ٹھیک ہے، تم مت مانو، ہم تمہیں کوئی زبردستی نہیں کر رہے، بہت جلد تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ کس کو کیا ملا۔ تو اسی بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، جنت کی تمام نعمتیں عطا کرے، اور حوریں عطا کرے جنت میں، بھلے کوئی برا مانتا رہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو سننے کے لیے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، میرے سبسکرائبر نہیں بڑھ پا رہے، مجھے سپورٹ کریے۔ تھینک یو ویری مچ۔